تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، پارلیمانی لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب MNA، محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، احمد بلال محبوب صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، اور معزز اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور لاہور مسلم لیگ نون کے میرے بہادر بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے بات کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس تقریب کو بہت اہمیت حامل ہے، اس لیے کہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، مسلم لیگ نون جو پاکستان کی ماں ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اپنے وطن کو ان بحرانوں سے نکالیں، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں پر جو ہماری سیاسی سپا ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے وہی کردار ادا کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کی قیادت میں قیام پاکستان کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اگر پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم سے ہر مسلم لیگ کا کارکن یہ سوال کرتا کہ قائد اعظم، میں علی گڑھ یونیورسٹی سے MA پڑھا ہوا ہوں، میں آپ کی تحریک میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن جب پاکستان بنے گا تو آپ مجھے ایک پروانہ دے دیں کہ اس میں گریڈ 17 کی نوکری مجھے ملے گی، یا اس تحریک میں شامل ہونے والے قائد اعظم سے یہ مطالبہ کرتے کہ آپ کے ملک میں دارالخلافہ بھی بنے گا اور اس کے کسی سیکٹر میں میری کاوشوں اور قربانیوں کے عوض مجھے ایک پلاٹ مل جائے گا، یا قائد اعظم مجھے پاکستان کے اندر کسی کام کا ٹھیکہ مل جائے گا اور میں آپ کے ساتھ بھرپور جد و جہد کروں گا، لیکن یہ باتیں اس کے بعد کی ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر تحریک پاکستان کی بنیاد اس قسم کے ذاتی مفادات پہ ہوتی تو 400 سال بھی ہم دھکے کھاتے رہتے تو پاکستان نہ بن سکتا۔ پاکستان اس لیے بنا کہ قائد اعظم کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں مسلم لیگ کے کارکنوں نے ڈسپلن کے ساتھ اور سیلف لیس، ہر لالچ سے پاک ہو کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو آزاد کرنے کے لیے جد و جہد کی اور قربانی دی۔ انہوں نے اپنی غرضوں اور مرضوں کے لیے مسلم لیگ نون میں نہ شرکت کی نہ جد و جہد کی، انہوں نے بے لوث جد و جہد کے ساتھ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا تحفہ ہمیں اپنی قربانی سے دیا۔ آج بھی اگر ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کو اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ، ایک خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں، تو مسلم لیگ کے کارکنوں کو اسی بے لوث جد و جہد کی مثال کو اپنانا ہوگا جو تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے کارکنوں نے جس کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی صفوں میں ڈسپلن پیدا نہ کریں۔ یہ سٹیج کے اوپر جو میرے کارکن کھڑے ہیں، میں ان سے یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں
کہ ان کو کیا سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ یہ سٹیج پہ کھڑے ہوں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ نیچے کھڑے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، ان کو 10 دفعہ منع کیا تھا۔ دیکھیے، ہمیں بحیثیت سیاسی جماعت اور قائد اعظم کے علم بردار یہ بات ماننی ہوگی کہ تصویروں کی سیاست سے پاکستان نہیں بن سکتا۔ پاکستان بنے گا تو ڈسپلن کے ساتھ بنے گا، اور مسلم لیگ نون کے جلسوں میں جو لوگ مستقل سٹیج پر آ جاتے ہیں انہیں اس روش کو ترک کرنا پڑے گا، اور ان کارکنوں کی حق نہیں مارنا کہ جو ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو بیٹھ جائیں، اور باقی جو لوگ کارکن کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ پیچھوں کو نظر نہیں آ رہا، بس آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ مسلم لیگ نون کے ہر جلسے کو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ بھائی پیچھے ہو جائیں، وہ کیمرہ مین بھی شکایت کر رہا ہے۔ اگر ہم ڈسپلن نہیں اختیار کریں گے تو ہم اتنی بڑی جد و جہد کو کبھی نہیں کامیاب کر سکتے۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے جو مہمان بلائے ہیں، یہ مہمان اپنے شعبے کے ٹاپ سکولرز ہیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، احمد بلال محبوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ان کی گفتگو کو بہت آرام سے سنیں تاکہ آپ کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور سیاسی نظریات کی سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہم پاکستان اور قائد اعظم کے نظریات کو لے کر ان کا اچھی طرح پرچار کر سکیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، قائد اعظم نے پاکستان کسی ٹینک اور توپ پہ چڑھ کر نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان ووٹ کی طاقت سے بنایا تھا۔ پاکستان اگر قائم رہ سکتا ہے، پاکستان اگر مضبوط ہو سکتا ہے تو ووٹ کی طاقت سے ہو سکتا ہے، چونکہ پاکستان کے خمیر میں ووٹ کی طاقت شامل ہے جس کے بطن سے اس نے اپنا وجود پایا تھا۔ اور یہی ہمارے قائد کا پیغام ہے۔ ہمارے قائد جناب نواز شریف جب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو وہ قائد اعظم کے اس نظریے کی تشریح کرتے ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا۔ آج پاکستان آئین کے راستے سے ہٹا، پاکستان قانون کے راستے سے ہٹا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور باقی پاکستان کو ہم سنبھالنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آپ کو درخواست کروں گا برائے مہربانی ڈسپلن کے ساتھ اپنے مقررین کی بات سنیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔